کبھی یہ خیال آیا ہے کہ یہ سب کچھ، یہ زندگی، یہ سفر، یہ شروع کہاں سے ہوا اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سوال صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی کہانی ہے۔ تو چلیں وجود کے اسی سفر کو سمجھنے کی ایک کوشش کرتے ہیں، بالکل شروع سے اس کے آخری انجام تک۔ اچھا، اس پورے سفر کو سمجھنے کی جو بنیاد ہے نا، وہ اس ایک آیت میں ملتی ہے۔ یہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ ہر چیز کا آغاز ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے، ایک خالق جو سب کچھ جانتا ہے، اور وہی ہے جو ہر شے کو عدم سے یعنی نتھنگنس سے وجود میں لایا۔ تو سمجھے کہ کائنات کی کہانی کا پہلا باب یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ کیا یہ بس ایک ایکسیڈنٹ تھا، ایک اتفاق؟ نہیں، اس بیان کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ زندگی کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت سوچا سمجھا، ایک بامقصد تخلیقی عمل ہے۔ یہاں تخلیق کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی چیز بن گئی، نہیں، اس نظریے کے مطابق ہر چیز کا سورس ایک ہی ہے، ایک قادر مطلق ذات۔ مطلب یہ کہ چیزیں خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ انہیں بنایا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو ہر آغاز کا ایک انجام بھی ہوتا ہے۔ زندگی کی شروعات کی بات تو ہو گئی، اب ہم اس سفر کے اگلے اور ایک طرح سے ناگزیر مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے موت۔ ایک ایسی حقیقت جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں دیکھیں، دو بالکل الگ، بالکل مختلف حقیقتیں ہیں۔ ایک طرف تو ہے ہماری یہ دنیاوی زندگی جو آپ جانتے ہیں ریت کی طرح ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ہے وہ زندگی جو آنے والی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ ایک وقتی ہے تو دوسری دائمی۔ اور یہ آیت، اس کا پیغام بہت صاف اور بہت گہرا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ہر چیز فانی ہے، ہر شے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ باقی کیا رہے گا؟ صرف اور صرف اس خالق کی ذات جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اور پھر وہ دن آتا ہے، وہ دن جس کا ذکر بار بار کیا گیا ہے، وہ لمحہ جب ہر ایک عمل کو پرکھا جائے گا، یوم حساب، یعنی حتمی فیصلے کا دن۔ ذرا تصور کریں اس دن کی عظمت کا۔ آیت کے الفاظ ہے، اور تمہارا رب آئے گا۔ یہ کوئی عام آنا نہیں ہے، یہ اس لمحے کی ہیبت کا بیان ہے جو پوری کائنات پر چھا جائے گی۔ لیکن منظر یہاں ختم نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہی فرشتے بھی نمودار ہوں گے جو اس دن کی شان اور اس کے پیمانے کی گواہی دیں گے۔ اور وہ آئیں گے کیسے؟ صف در صف، ایک کے بعد ایک، کتار در کتار۔ یہ الفاظ اس دن کے ایبسلیوٹ ڈسپلن کی تصویر ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ہوگی، ہر کوئی اس عظیم اختیار کے سامنے۔ سوچے کیسی ترتیب ہوگی وہ۔ اچھا، حساب کتاب کی اس سنجیدہ فضا سے اب بات کا رخ ان لوگوں کی طرف مڑتا ہے جنہوں نے نیکی کا راستہ چنا تھا۔ ان کے لیے جو حتمی انعام ہے نا، اس کی ایک بہت ہی پرسکون اور خوبصورت تصویر دکھائی گئی ہے۔ تو پھر انعام کیا ہے؟ وعدہ ہے ایک ایسی زندگی کا جو بس خوشگوار ہو، اطمینان اور خوشی سے بھری ہوئی۔ کہاں؟ ایک بلند و بالا باغ میں، جہاں چاروں طرف صرف اور صرف سکون ہوگا۔ تو یہ جنت کیسی ہوگی؟ ایک ایسی زندگی جس میں اطمینان ہو، ایک اونچا شاندار باغ، پھل اتنے قریب کہ بس ہاتھ بڑھا کر توڑ لیے جائیں۔ یہ سمجھیں الٹیمیٹ پیس کی تصویر ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں ہر کی گئی محنت کا پھل مل رہا ہے اور ہر خواہش پوری ہو رہی ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ انعام ملا کیوں؟ آیت خود اس کا جواب دیتی ہے۔ یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجا تھا۔ یعنی یہ کوئی گفٹ نہیں ہے، یہ کمائی ہے۔ اس سے ایک اصول بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ تو اس پورے تجزیے کو ہم کسی جواب پر نہیں بلکہ ایک سوال پر ختم کریں گے، ایک ایسا سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے کیا آگے بھیجا جا رہا ہے؟ یہ سوال اصل میں اس پورے بیان کا نچوڑ ہے کہ ہمارے آج کے اعمال ہی ہمارے کل کو بنائیں گے۔